بھائی وعلیکم السلام مقدر سیٹ، کیوں کیسے یاد فرمایا؟ فرمائیے کیا حال ہے؟ کیا حال سنا ہے مقدر سیٹ؟ میری تو تقدیر پھوٹ گئی کہ نوکری چھوڑ کر کاشتکاری میں لگ گیا۔ اسی کاشتکاری سے اپنے بال بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ 3 بیٹیاں ہوئی، ایک کا نام اریت الذی، دوسری کا نام صراط الذی، تیسری کا نام تبارک الذی۔ زمین جائیداد بیچ کر تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی۔ 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام مسٹر بابو، دوسرے کا نام خدر بابو، تیسرے کا نام 75 بابو۔ مسٹر بابو کو یہ بی اے پاس کرایا اور خدر کو انٹیکس طے کرایا اور 75 کو گریس فیس کرایا۔ یہ گریس فیس کیا ہے؟ کوئی گریس موبل کا کام ہے کیا؟ ارے مقدر بھائی، آپ سیٹ بن گئے اور آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ گریس فیس ایک پڑھائی کا نام ہے؟ اچھا جمن بھائی، آپ گریجویشن بول رہے ہیں کیا؟ ہاں وہی تو گریس فیس بول رہے ہیں، وہی تو بول رہے ہیں۔ جمن بھائی، اپنے بچوں کو اتنا کچھ پڑھانے لکھانے کے بعد بھی اس قدر پریشان اور فرنیچر کیوں پڑے ہوئے؟ السلام علیکم، تشریف لائیے امام صاحب، آئیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے سیٹ مقدر خان صاحب، مزاج خیریت تو ہے؟ جمن صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ خاص بات کیا ہوگی امام صاحب؟ بس یہی کہ ایک زمانے کے بعد جمن بھائی سے ملاقات ہوئی، لیکن ان کی بدحالی کو دیکھ کر بڑا صدمہ ہو رہا ہے، تو ان سے یہی دریافت کر رہا تھا کہ آپ اس قدر پریشان و فرنیچر کیوں پڑے ہو؟ جمن بھائی بولیے نا۔ کیا بتائی امام صاحب، بیوی مر گئی، زمین جائیداد بیچ کر تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی۔ 3 بیٹے ہیں، مسٹر بابو کو یہ بی اے پاس کرایا اور خدر کو انٹیکس طے کرایا۔ کیا بتائی امام صاحب، بیوی مر گئی، زمین جائیداد بیچ کر تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی۔ اب سوچا تھا کہ مسٹر بابو کو یہ بی اے پاس کرایا ہے تو ان کی شادی میں 4 یا 5 لاکھ روپے ہاتھ لگے گا، اور خدر کو انٹیکس طے کرایا ہے تو ان کی شادی میں 5 یا 7 لاکھ روپے ہاتھ لگے گا۔ دونوں بیٹوں کی شادی کر دی، لیکن دونوں سمجھی کنجوس نکلے، کچھ نہیں دیا۔ گریجویٹ بیٹے کی شادی غنی پور جھگڑو میاں کی بیٹی سے طے کی ہے، لیکن اس دفعہ ہم نے ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ ہمارا بیٹا گریجویٹ کی ڈگری والا ہے، اس لیے آپ کو 5 پھٹپھٹیاں، 1 سونے کی انگوٹھی، لوہا کی الماری، 1 بھینس، 2 گائے اور 7 لاکھ روپے دینا ہوگا، لیکن اب وہ ڈگر مگر کر رہا ہے۔ اچھا، ڈگر مگر کر رہا ہے، یعنی ڈال مٹول کر رہا ہے۔ موبائل نمبر ہے اس کا، دیجیے تو ذرا۔ نمبر تو ہے مگر یاد نہیں۔ دادا جان ہم کو یاد ہے، لیجیے 712 9211 420۔ آپ جھگڑوں کیا بول رہے ہیں؟ میں سیٹ مقدر خان۔ جی السلام علیکم سیٹ مقدر صاحب۔ وعلیکم السلام جھگڑو میاں، تم جہاں کہیں ہو مجھ سے ملاقات کرو، اور ابھی۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیوں کہاں گئے تھے جھگڑو میاں؟ شادی کے الجھن میں لگا ہوا تھا۔ تم دونوں کا کیا میٹر ہے؟ سیٹ صاحب، دراصل بات یہ ہے، میری بیٹی کی شادی ان کے بیٹے کے ساتھ 25 مئی سن 61-62 روز مجھ میں ہونے والی ہے۔ اسی کے انتظام کے لیے پریشان ہوں، کیا کریں؟ بیٹوں کی شادی کر دی، سب اپنی بیویوں کو لے کر الگ الگ ہو گئے۔ زمین جائیداد بھی نہیں رہی، اس لیے تلک سلامی اور جہیز کے لیے مٹو چودھری سے کچھ لاکھ روپے لیا ہے، اور کچھ لوگوں سے چندہ کیا ہے تو 25,000 ہوا ہے۔ بڑا اچھا موقع ہے، ویسے آپ سے ملنے کا ارادہ تھا کہ کچھ باقی خرچہ مقدر صاحب سے لے لیں گے۔ آپ نے بلایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، تو ہم آپ سے کچھ کہیں۔ او جھگڑو میاں، کیا بات ہے؟ سیٹ صاحب، کم سے کم 20,000 چلا دیتے تو ہمارا کام ہو جاتا۔ ارے جھگڑو میاں، آپ کو معلوم نہیں ہمارے گھر خود 53 آدمی کا خرچہ ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، تو میری طرف سے تم خط نہیں کر لو، اور جاؤ جا کر کہیں سے بھی جمن بھائی کی ساری فرمائش پوری کرو۔ لڑکا اچھا ہوگا تو پیسہ بھی زیادہ لگے گا، اور کیونکہ تمہارا ہونے والا داماد گریجویٹ ہے۔ جاؤ جاؤ۔ سیٹ صاحب، آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہیں، چھوٹا منہ بڑی بات، ایسا لگتا ہے جمن بھائی کی دلالی کر رہے ہیں۔ خاموش ہو جا جھگڑو، 2 کوڑی کا آدمی نہیں، بھکاری میرے سامنے زبان چلاتا ہے۔ نہیں مقدر سے سمجھے صاحب کو معاف کر دیجئے۔ سمجھے صاحب، مقدر صاحب ناراض ہو چکے، اب چل جائیے۔ ارے جمن بھائی، آپ کہاں پھنس گئے؟ مجھے تو بڑا صدمہ ہو رہا ہے۔ آپ کا بیٹا گریجویٹ اور یہ لڑکے والا جھگڑو 2 کوڑی کا آدمی نہیں، دہیج لینے میں اتنا ڈگر مگر کر رہا ہے۔ میں بھی ایک لڑکی کا باپ ہوں،
میں نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کی ہے. معلوم ہے آپ کو لڑکا صرف میڈیکل پاس ہے پر ہینڈسم ہے. کوئی مانگ دام نہیں کیا, پھر بھی میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں بہت کچھ دیا. دیوان, گودریج الماری, واشنگ مشین, فریج, اے سی, کولر, 3 صوفہ سیٹ, اے سی, کولر, 3 صوفہ سیٹ, 2.5 کلو سونا, 3 کلو چاندی کے زیورات کے ساتھ اور اس کو دنیا بھر کا سامان دیا. اور داماد کو ایک BMW کار, ایک بلٹ بائک, 51,000 کی شیروانی, 17,000 کا جوتا اور 3,000 کی ایک چڈی. بس کیجیے, آپ لوگوں کی باتیں سن کر تو میرا کان ہی پک گیا. توبہ توبہ, استغفراللہ استغفراللہ. ارے امام صاحب کیا ہوا, تو استغفار کیوں پڑھ رہے ہو؟ حدیث سیٹ مقدر خان صاحب, یہ بات تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو خوشی سے اپنی بیٹی کو جہیز میں بہت کچھ دیا ہے, اور یہ سنت بھی ہے. اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا. لیکن یہ جمن چاچا لڑکے والوں سے تلک سلامی اور لڑکے والوں سے ٹال مٹول کر رہے ہیں. یہ تو سراسر حرام اور لڑکے والوں پر ظلم ہے. تلک سلامی اور جہیز لینا تو بالکل ناجائز اور حرام ہے. دادا جان, ایک دفعہ مدرسہ مفتاح العلوم نیمکیڑا میں ہمارے استاد حضرت مفتی صاحب کلاس میں فرما رہے تھے کہ اس زمانے میں لڑکے والے تلک سلامی اور جہیز کی مانگ کر کے لڑکی والوں پر ظلم تو کرتے ہیں, لیکن بعض لڑکی والے بھی جھوٹی شہرت اور نمونے کے لیے اتنا فضول خرچ کرتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر بیچارے دوسرے غریب اس کو دیکھ کر افسوس کا ہاتھ ملتے ہی اپنی غریبی کو کوستے ہیں اور اللہ کی ناشکری پر آمادہ ہو جاتے ہیں. خاموش ہو جا, ایک بیٹے کا تو ہی نہیں, لمبی لمبی باتیں کرنے لگا ہے. چپ رہیے امام صاحب, آپ آئے بڑے سمجھانے والے, دوسروں کو سمجھاتے اور اپنے کو بھول جاتے ہیں. کیا ہم کو نہیں ہے معلوم کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو جہیز لیا؟ یہ لڑکے والوں پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہم کو نہیں ہے معلوم کہ آپ کا بیٹا نہ EA پاس نہ BA پاس, پہلی فیل, پھر بھی آپ نے جہیز میں صوفہ سیٹ, واشنگ مشین, فریج کی فرمائش کی, زبردستی جہیز وصول کیا. پھر ابھی آپ کے بیٹے کو 2 چکے میں بھیس نہیں دیا تو روزانہ لڑکے والوں کو دھمکاتے رہتے ہیں. ارے جمن چاچا, ہم نے تلک سلامی تھوڑا لیا ہے اور وہ تو لڑکی والوں نے جہیز میں دیا ہے. آپ کو کیا معلوم, تلک سلامی اور جہیز تو سنت ہے. جائیے جا کر ہل جوتیے, گھاس کاٹیے اور گوبر پھینکیے. چپ رہیے امام صاحب, ہوش میں رہ کر بات کیجیے. اگر آپ ہمارے امام نہیں ہوتے تو یہیں سے کان پکڑ کر نکال دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہے مولانا لاڈ جعفری؟ خیریت تو ٹھیک ہے الحمدللہ, لیکن یہ بحث مباحثہ کیسا چل رہا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں. یہ جمن چاچا اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو لڑکی والوں سے تلک سلامی اور جہیز کی مانگ چانگ کر رہے ہیں, جو بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور ہم سمجھا رہے ہیں تو خسیانی بلی کھمزہ نچے ہمیں پر برس پڑے اور کہنے لگے آپ نے بھی تو اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز لیا ہے. اگر لیا ہے تو کون سا غلط کیا ہے؟ جہیز تو سنت ہے, سلامی لینا ناجائز ہے. امام صاحب, آپ کی بات بھی درست نہیں, آپ کا مطالعہ کم ہے. تلک سلامی اور جہیز دونوں غلط اور ناجائز ہے. جہیز ایک لعنت ہے جس کے باعث خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, آپس میں نفرت اور دشمنی کی بنیاد بڑھتی ہے. اتنی آسان چیز کو نہایت دشوار بنا دیا. بس کیجیے مولانا, یہ تو آپ کی اسٹیج والی 2000 تقریر ہوئی, لیکن آپ زمین پر اترے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے. یقیناً آپ کا بیٹا بڑے عالم ہے اور آپ کا بیٹا مولانا چاند عرفانی بھی عالم ہے, مگر آپ نے بھی تو اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز لیا ہے. اگر لیا ہے تو کون سا غلط کیا ہے؟ مولانا, آپ کو غلط خبر ملی ہے. میں نے تو 98 بھی نہیں لیا. اگر آپ کو یقین نہیں تو سمدھی سے پوچھ لیجیے, ابھی فون لگائی. السلام علیکم سمدھی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مولانا لاڈ جعفری کے سمدھی بول رہے ہیں؟ جی. آپ ایک ضروری مسئلہ درپیش ہے کہ آپ تشریف لائیں گے؟ جی میں آتا ہوں.
بس صرف اتنی بات دریافت کرنی ہے، آپ کے مولانا لاڈ جعفری نے جہیز کی مانگ کی ہے نہیں؟ سمجھے صاحب نے تو کچھ نہیں مانگا تھا، پر ان کے بیٹے مولانا چاند عرفانی نے اپنے ایک دوست سے کہلوایا تھا کہ 3 لاکھ روپے اور ایک موٹر سائیکل دینا ہوگا، ورنہ میرے والد صاحب بہت ناراض ہو جائیں گے۔ وہ مجھے کھل کر نہیں کہہ سکے، پر اشارہ کر دیا تھا۔ لگ رہا تھا ہارٹ فیل ہو جائے، مگر میں ٹھہرا۔ لڑکی والا مرتا کیا نہ کرتا، 2 سال سے سارا دھندا پانی بھی بند ہے۔ خیر خدا کر کے قرض بیاج لے کر سارا انتظام کرنا پڑا۔ بیٹی والا ویسے بھی کسی کام کا نہیں رہتا، جائز ناجائز سب ادھورا رہ جاتا۔ دادا جان، آپ تو کھیتی باڑی میں لگے رہتے ہیں، آپ کو تو معلوم نہیں، لیکن یہ تو عالم، مولوی، امام سبھی لوگ تلک سرانے اور جہیز لیتے ہیں۔ جہیز کی مانگ کر کے لڑکی والوں کو ناکوں میں ڈال رہے ہیں، اور یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ صحیح کیا ہے۔ اتنا اچھا ہوتا کہ ہم اپنے استاد حضرت مفتی صاحب کو بلا کر صحیح مسئلہ دریافت کر لیتے ہیں۔ وہ تو آپ کی بات تو ٹھیک لگ رہی ہے، بلا لیجیے اپنے مفتی صاحب۔ حضرت مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مفتی صاحب ایک ضروری مسئلہ درپیش ہے، اگر آپ تشریف لے آئے تو بڑی نوازش ہوگی۔ میں آ رہا ہوں عزیزم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہو عزیزم کیا مسئلہ ہے؟ یہ میرے دادا ہے، کھیتی گرستی کا کام کرتے ہیں، میرے چچا کی شادی ہے، لڑکے والوں سے جہیز تلک سلامی کی مانگ کر رہے ہیں۔ ایک امام صاحب ہے جو کہتے ہیں جہیز لینا جائز ہے، تلک سلامی لینا جائز ہے۔ یہ مولانا لاڈ جعفری ہے، یہ کہتے ہیں سلامی اور جہیز دونوں ناجائز ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے یہ سب ان لوگوں کی زبان پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم، مولوی، امام، جاہل سبھی لوگ تلک سلامی لیتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ صحیح کیا ہے؟ حاضرین کرام، نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی پاکیزہ سنت ہے۔ نکاح نام ہے 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کا، نہ باراتیوں کی لمبی قطار، نہ تلک سلامی، نہ جہیز، نہ عمدہ سے عمدہ کھانے کا نظم، نہ زیادہ خرچہ، نہایت آسان ہے۔ نکاح کی سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ، یعنی وہ نکاح سب سے زیادہ ببرکت ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ جہاں تک سوال ہے مروجہ سلامی اور جہیز کا، تو محض ایک رسم ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت مفتی صاحب، آپ تو جہیز کو بدعت بتلا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔ خاموش رہیے امام صاحب، آپ جیسے مولوی ملاؤں نے عوام کا دماغ خراب کر رکھا ہے اور جہیز کو سنت نبوی قرار دے کر پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً جہیز نہیں دیا ہے، اور جو کچھ دیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر کی رقم بیچ کر گھریلو چیزوں کا نظر کروایا ہے۔ سیرت کا مطالعہ کیجیے اور جہیز کا کیڑا اپنے ذہن سے نکال کر باہر کیجیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ تلک سلامی اور جہیز شرعاً کسی بھی طور پر جائز نہیں۔ کتب فقہ و فتاویٰ سے ظاہر ہے کہ لڑکے اور لڑکی والوں سے لین دین حرام ہے۔ ابن حزم اندلسی اپنی کتاب المحلہ میں لکھا ہے کہ عورت کو اس بات پر مجبور کرنا جائز نہیں کہ وہ شوہر کے پاس جہیز لے کر آئے۔ یہی قول حضرت ابن عربہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ فتاویٰ شامی میں اس لین دین کو رشوت قرار دیا ہے۔ شرعاً لڑکی والوں سے کچھ لینا، چاہے وہ تلک سلامی کے نام پر ہو یا جہیز کے نام پر، جائز نہیں۔ ہمارا اجلاس تمام مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ مسلم معاشرے کو ان خطوط پر متوجہ کرے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے، اور شادیوں کو ہر طرح سے سادہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ، یعنی وہ نکاح سب سے زیادہ ببرکت ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ اس حدیث کے مطابق بغیر جبر و دباؤ، فرمائش و مطالبہ، نیز بغیر فضول خرچی کے سنت نبوی انجام دینے کا حکم کتاب و سنت پر ثابت ہے، اور اسی پر تمام مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب، ہم لوگ اس بری لعنت میں پھنسے ہوئے تھے، آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ آج سے ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اس جیسی لعنت سے ہمیشہ بچیں گے۔